اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. دوسری بار آپ کے اس علاقے میں میری حاضری ہے. گزشتہ سال بھی اسی تاریخ کو یہی غالباً مہینہ بھی یہی تھا فروری کا اور تاریخ بھی یہی تھی 16 فروری 2018. بالکل ٹھیک ایک سال کے بعد وہی مقام وہی جگہ وہی میدان اور تقریباً لوگ بھی وہی ہے, کچھ نئے چہرے ہو سکتے ہیں. اور پھر اسی مقام پر اسی جگہ پھر عقائد اہل سنت کے حوالے سے آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ بڑی کثرت کے ساتھ ماشاءاللہ اس وقت مسند رسول پر علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اپنی جماعت کے تمام علماء کا, ہمارے قوم کے انتہائی مقتدر اور معتمد علماء کا یہ قافلہ ہے. اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں, علم میں, رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. ساتھ ہی ان تمام نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس سال پھر مجھے مدعو کیا. اللہ تعالی ہمارے ان تمام نوجوانوں کی عمر میں, علم میں, رزق میں, دینی دنیاوی ہر معاملات میں ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آج کے جلسے کے لیے حالانکہ بہت کچھ سوچا تھا لیکن طبیعت اتنی ناساز ہے کہ جب میں راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں بھی کافی طبیعت بگڑ گئی تھی. مسلسل پروگرام کی وجہ سے موسم کے عقیدے تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے, اس سے تو نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے, اس سے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تذلیل و توہین ہوتی ہے. تو اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پہلے اس کا خلاصہ کیجیے. ہم وہ نہیں پوچھتے, ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب چپڑی چوپڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ تجارت کے بارے میں بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتنی اچھی تقریر ہے. میں نے کہا اگر یہی پیمانہ ہے کہ تقریر کی بنیاد پر ایک مکاری کر کے آپ کو اجتماع میں چپڑی چوپڑی باتیں کر کے بتاتا ہے تو اس کا عقیدہ بدل گیا, تو پھر آسارام باپو کی بھی اگر آپ جلسے میں چلے جائیں تو آسارام بھی اچھی اچھی باتیں کریں. رام دیو بابا بھی کون گالی تھوڑی وقت ہے, رام دیو بابا وہ تو بیماریوں کا علاج بتاتا ہے. لیکن کیا رام دیو بابا کا عقیدہ صحیح ہے, اسلام کے مطابق ہے؟ رام رحیم جو ابھی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی چاہنے والے کہتے ہیں کہ رام رحیم تو بھائی دیوتا ہے ہمارے, انہوں نے ہمیشہ اچھائی کی بات کی ہے, محبت کی بات کی ہے. لیکن یہ ایک عام انسان ہوتا ہے کہ جو عام بولی سن کر, عام اسپیچ سن کر, تقریر سن کر دھوکہ کھا جاتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا ایک ماہر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو مکاروں کا پردہ فاش کرتا ہے, جس کو پولیس کہتے ہیں. دنیا تو کہتی رہی کہ رام دیو جو ہے رام رحیم بہت اچھا آدمی ہے. میڈیا پہ دیکھا ہے نا آپ نے,
اس کے چاہنے والے لاکھوں روڈوں پر آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں، کہ صاحب رام رحیم کو ہم جیل میں جانے نہیں دیں گے، کیسے کہتے ہو کہ اس نے بلاتکار کیا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اس پہ مرڈر کے چارجز ہیں؟ یہ تو اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں، محبت کی بات بتاتے ہیں، خلوص کی بات بتاتے ہیں، لوگوں کو یہ جو ہے اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن پولیس کہتی رہی نہیں جناب ہمارے پاس ثبوت ہے، جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امت میں علماء کی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ پولیس کا علماء کا ڈپارٹمنٹ ان چوروں کو سامنے لاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ تو یہ تقریروں میں فیصلے نہیں ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے یار، ایک کامن سینس کی بات بتاؤ، ایک اجتماع ہوتا ہے برعقیدوں کا، بقول ان کے، حالانکہ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹے کیسے ہوتے ہیں؟ 2-4 ہزار ہوں گے تو اس کو 20,000 بتاتے ہیں، 1 لاکھ ہو تو وہ 4 لاکھ ہو جاتے ہیں، 4 لاکھ ہو تو 8 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میں ایک اصول آپ کو بتا دوں، بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم یار، دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہے، دینی تعلیم یافتہ بھی ہے، سارے لوگوں سے واسطے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی کانٹی کر کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک وہابیوں کا اجتماع ہوا، کہا 6 لاکھ کا مجمع ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہے رپورٹر، انہوں نے اپنے اخبار اور اپنے نیوز چینل پہ ڈالا، کہا کہ صاحب 2 لاکھ کا نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہو گیا، تو 1.5 لاکھ کا مجمع ہے۔ 1.5 لاکھ کو 6 لاکھ کا بنا دیا۔ تو ہم نے وہ رپورٹر صاحب سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ، یہ ساری جماعت کے اتنے سارے لوگ داڑھی رکھ رکھ کے بول رہے ہیں 6 لاکھ 6 لاکھ، اور آپ بغیر داڑھی والے 1.5 لاکھ بتا رہے ہو یار، آپ کی کیسے مانے؟ تو اس نے مجھے سمجھایا، وہی چیز میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کہا فاروق صاحب بہت سمپل لاجک ہے، یہ جو میڈیا جب بتاتی ہے نا، جو بھی جلسہ رکھتا ہے، جو بھی پروگرام کرتا ہے، وہ بڑا چڑھا کے بتاتا ہے، لیکن ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہماری فیلڈ ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم مجمع کی تعداد کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ جتنے ایریے میں مجمع بیٹھا ہے ہم اس کا اسکوائر فٹ نکال لیتے ہیں، بھائی یہ جگہ کتنی ہے، یہ ہے اتنے فٹ بائی اتنے فٹ، اور اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے کہ کتنے اسکوائر فٹ ہو گیا، اور ایک انسان کو سکون کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کم سے کم 2 اسکوائر فٹ چاہیے۔ تو اب ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، تو 2000 اسکوائر فٹ میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 2 اسکوائر فٹ سے آپ مائنس کرتے جائیے، تو ایکچوئل فیگر آ جاتا ہے کہ لوگ ہیں کتنے۔ ارے جناب جس میدان میں 6 لاکھ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ میدان اسکوائر فٹ میں 6 لاکھ اسکوائر فٹ میدان نہیں ہے، تو یہ لوگ آ کہاں سے گئے وہاں سے؟ یہ ہوا میں لہرا رہے ہیں کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اسکوائر فٹ 6 لاکھ اسکوائر فٹ کی جگہ نہیں، اور بولتے 6 لاکھ کا مجمع۔ تو اب چلیے بقول ان کے 6 لاکھ کا مجمع ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ مجھے ذرا ایمانداری سے بتاؤ، آپ جا کے اجتماع میں جاتے اور کہتے بھائی یار اتنا بڑا مجمع تھا، انہوں نے تو ایسی کوئی گستاخی کی بات کی نہیں۔ بریلیوں کے اسٹیج سے تو ہر بار یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، دماغ کہاں تمہارا چلا گیا؟ گھاس چھیل رہا ہے آپ لوگوں کا دماغ۔ 6 لاکھ کے مجمع میں کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے گا تو زندہ بچے گا؟ کیا اتنی بے غیرت مسلمان ہو گئے کہ کوئی 6 لاکھ کے مجمع میں گستاخی کرے اور لوگ اس کو چھوڑ دیں؟ اس کی موت آئی ہے کہ 6 لاکھ کے مجمع میں بیٹھ کے گستاخی کرے گا؟ وہ 6 لاکھ کے لوگوں کے لیے گستاخی نہیں کر سکتا، اس کی جرات نہیں ہے، وہاں تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے گا تاکہ 6 لاکھ لوگ میرے گرویدہ ہو جائے، میرے فین بن جائے، مجھے اچھا سمجھے۔ گستاخی تو وہ اپنے لوگوں میں کرے گا، اور جب لوگ اس کے اپنے ہو جاتے ہیں تب کانوں میں بتاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے۔ یہ ہوتی ہے ان کی منافقت، کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اور یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ پرانے منافقوں کا چلا آ رہا ہے، اس کو قرآن عظیم نے بہت واضح طور پر بیان کیا۔ اب رب کی آیتوں پر تو ایمان لاؤ گے نا، کہ رب کی آیتوں کا بھی انکار کر دو۔ دیکھو ذرا یہ منافقوں کی فطرت جو پہلے بارے میں اللہ نے بیان کی، اسٹارٹنگ میں بالکل جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، ابتدا میں ان کا ذکر کر دیا، کیونکہ رب جانتا تھا کہ میرے بندے اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ان مکاروں کے فریب میں آ جائے گا۔ تو شروع میں ان کی مکاری بتا دوں، پارہ نمبر 1 کھولیں آپ، پہلا ہی پارہ کھولیں، سورہ بقرہ، الحمد کے بعد پہلا سورہ، اور اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک، آیت نمبر 8 9 10 11 12۔
لے کر 12 تک پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھ کے اگر آپ نے سمجھ لیا ان آیتوں کو تو اس کے بعد پھر کسی تقریر کی حاجت ہی نہیں رہی گی. رب پورے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ منافق ہوتے کون ہیں. رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور میرے حبیب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. کس سے کہتے ہیں یہ لوگ؟ بھائی نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے حبیب دیکھو کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں. تو کس کے سامنے دعوے کر رہے ہیں؟ رسول کے سامنے. بتائیے جو منافق وہ قوم جو نبی کے سامنے جھوٹ بولنے سے نہ ڈرے تو آپ اور ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ واضح کر رہا ہے حبیب یہ کچھ لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے اللہ پر. میں یقولو ان کا قول ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آمنا ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر اللہ اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے وما ہم بمؤمنین. لیکن اے حبیب یہ حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے. کیوں ہے حبیب یہ مسلمان ہیں ان کے دل کے نفاق کو نہیں جانتے لیکن رب تیرا وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے. اور تم پر اب واضح کر رہا ہے کہ یہ جو مومن ہونے کے دعوے دار بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑی بڑی داڑیاں لے کے بیٹھے ہیں بڑے بڑے جھپٹے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی تسبیحاں ہاتھ میں ہیں بورے ہیں بستر ہے 40 دن کا چلہ 45 دن کا چلہ بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے دعوے دار ہیں کہ صاحب ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے وما ہم بمؤمنین. مگر ہے میرے حبیب حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان والے ہی نہیں بلکہ ان کا حال کیا ہے. یہ ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں یہ تسبیح لے کے کیوں گھومتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ جانتا نہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں گے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں تو سب مان لیں گے حبیب کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فریب دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اور کس کو؟ ایمان والوں کو. ہاں ان بھولے بھالے ایمان والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ ایمان والوں میں ہر کوئی عالم الغیب نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب کا علم نہیں ہے مگر پروردگار تو عالم الغیب ہے چھپے ظاہر سب کو جانتا ہے. ابھی تم پہ ظاہر کر دے گا کہ ایمان والے نہیں ہیں. قرآن میں ہم بیان کر دیں گے ان کی صفتیں تاکہ ان صفتوں میں ہر زمانے کے منافقوں کو پہچان دیا جائے. بڑی توجہ سے سنیں آج کی تقریر بڑی امپورٹنٹ ہے. رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا دھوکہ دینا چاہتے ہیں فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ کیا دیں گے خدا کو یہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں. یہ جو بار بار اتنی تکلیفیں اٹھا کر یہ کرتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو. اپنے عقیدوں کو چھپا چھپا کے مکاریاں کرتے ہیں اپنے اصل عقیدے کو اظہار نہیں کرتے. کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ ارے جب تم سچے ہو تو اپنا اوریجنل عقیدہ کیوں ڈنکی کی چوٹ پہ تم اسٹیج سے بیان نہیں کرتے؟ تمہارا حال یہ کیوں ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کو فریب نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں. پھر آگے رب ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اور اے میرے حبیب حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل کی یہ ان کے دلوں کی بیماری ہے. یہ جو کفر اور نفاق ہے یہ ایمان والوں کے سامنے آنا اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا اور اپنے والوں میں جانا تو پھر وہاں پر اپنے آپ کو کھول دینا کہ صاحب ہم تو ایمان والے ہیں. آگے اس کی وضاحت آ جائیں گی. تو حقیقت یہ ہے کہ جو نفاق ہے نا یہ منافقت ہے. اللہ فرما رہا یہ تو ان کے دل کی بیماری ہے. وہ اللہ نے ان کی بیماری کو فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھایا ڈھیل دے رہا ہے اللہ. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو صاحب ہم کتنے ہوشیار ہیں کہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا. لیکن رب فرما رہا ہے یہ تو ڈھیل دی جا رہی ہے ان کی بیماری ہم اور بڑھا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بدلہ ان کے جھوٹ کا. قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا کہ ان کے جھوٹ کا بدلہ کیا ہے. کیسے مسلمانوں کے سامنے کچھ اور چپڑی چپڑی باتیں کرتے تھے اور پیچھے کیسے اور اپنے عقیدوں کو بدل کے پیش کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
اور حبیب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو، یہ فساد کر رہے ہو تم، یہ جو پبلک کو تم دوغلا بنا رہے ہو، یہ اسلام پہ کٹرتا کی بجائے، اسلام پر مضبوطی کی بجائے جو پلپلاہٹ تم لوگوں میں پیدا کر رہے ہو، یہ فساد ہے۔ تو ہم اسلام پر مضبوط نہیں کر رہے ہو لوگوں کو پلپلا کہ حق اور باطل ہمیشہ الگ الگ رہے، کبھی حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، لیکن تو جو تم نے معاشرے میں یہ پلپلاہٹ پیدا کر دی کہ حق بھی ٹھیک ہے، باطل بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چور بھی ٹھیک ہے، تھانے دار بھی ٹھیک ہے، جج بھی ٹھیک ہے، صاحب مجرم بھی ٹھیک ہے، یہ جو تم نے یہ سب ٹھیک کر دیا تو یہ فساد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد مت کرو، یہ تم فساد پھیلا رہے ہو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں وہ نبی اور ایمان والوں سے جواب میں کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ اجتماع آپ نے کیوں لیا یار؟ ہم تو سوار رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیسا سوارنا ہے کہ کل تک وہ نوجوان جو اپنے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا تھا، محبت میں نبی کا نام آئے تو جھوم جاتا تھا، محبت میں نبی کے نام پہ انگوٹھے چوم لیتا تھا، بزرگوں کا نام آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، محبت میں جو اپنے بزرگوں کو یاد کرتا تھا، اپنے محسنوں کے تذکرے کرتا تھا، مگر آپ کہہ رہے ہم نے اجتماع اس لیے کہ ہم سوارنے والے ہیں، سدھارنے والے۔ آپ کا ایک چلہ اجتماع اٹینڈ کیا اور آ کے سیدھا آتے پہلا فتویٰ اپنے باپ پہ لگاتا ہے، ابا جان آپ مشرک، امی آپ بھی مشرک، 1400 سال تک سارے بزرگان دین مشرک، سب غلط تھے، ابھی میں صحیح اسلام لے کر آیا ہوں۔ بیٹا کیسے سب غلط تھے؟ ہاں فاتحہ لیتے شرک ہے، میلاد کرتے شرک ہے، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں بدعت ہے۔ بھائی جب آپ سوارنے والے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے، اجتماع کے بعد تو روزانہ بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر آپ سوارنے والے تھے کہ وہ شخص جو اپنے بزرگوں کی مزار پر مہینے میں ایک بار جاتا تھا، آپ کے اجتماع کے بعد تو اس میں روزانہ جانا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ تو ہم کہتے بھائی سوارنے والے تھے، یہ تھوڑا سوارا ہوا تھا، تھوڑا سدھرا ہوا تھا، ان کے اجتماع میں جانے کے بعد تو یہ تو بہت سدھر گیا، بہت سنور گیا، لیکن معاملہ تو برعکس آیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کل کوئی جواب دے نہیں فاروق صاحب آپ غلط بیان کر رہے، ہمارے اجتماع میں شرابی آئے ہم نے شراب چھڑوا دی، ہمارے اجتماع میں جواری آئے ہم نے جوا چھڑوا دیا۔ میں نے کہا بے شک یہ ہو سکتا ہے، لیکن سنو کل تک وہ جواری تھا گناہگار تھا، وہ شرابی تھا گناہگار تھا، بزرگوں کا گستاخ نہیں تھا، جوا تو چھڑوایا لیکن تم نے غدار بنا دیا۔ اب جوا تو نہیں کھیلتا لیکن نبی کو اپنی طرح کہتا ہے، اب شراب تو نہیں پی رہا ہے مگر بزرگان دین کو مشرک و بدعتی بتا رہا ہے۔ تو تم نے شراب تو چھڑائی تو تم نے حقیقت میں سوارا نہیں ہے، تم نے اور بگاڑ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اعتقاد کا سدھار اصل سدھار تھا۔ ارے اس کا اگر عقیدہ سدھر جاتا تو شراب چھڑانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی شراب چھوڑ دیتا۔ صحیح معنی میں اگر نبی سے اس کو اور محبت و الفت ہو جاتی تو وہ خود ہی جوا چھوڑ دیتا۔ تم نے صرف ظاہری طور پر اس کو ڈرا ڈرا کے عذاب الہی سنا کے جوا تو چھڑوا دی، شراب تو چھڑوا دیا، لیکن ساتھ ہی رسول کا اور اللہ کا گستاخ بھی بنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار وہی فسادی ہے مگر ان کو شعور نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے آپ کو سنوارنے والا بھلے ہی کہتے ہو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہی فسادی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی انہوں نے کیا فساد کیا؟ دیانت داری سے بتاؤ۔ ایک نوجوان گھر کا اجتماع میں جاتا ہے، کل تک باپ بیٹے میں محبت تھی، جیسے اجتماع میں گیا گھر میں اختلاف ہو شروع، باپ کو بولتا ہے ابا جان یہ فاتحہ کیوں لیتے ہو، یہ 11ویں کیوں کرتے ہو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اختلاف ہوا کہ نہیں؟ گھر میں فساد برپا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا ایک علاقہ سنی اور صحیح عقیدہ لوگوں کا علاقہ، سب سنی اور سب سنی ہی تھے۔ میں تو بڑے ڈنگی کی چوٹ پہ کہتا ہوں
اور کئی جگہ میں نے بارہا کہا ہے اور آج پھر اس مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی علاقے کے کٹر سے کٹر وہابی کو پکڑو آپ، تبلیغی کو پکڑو اور اس سے پوچھو کہ جناب آپ کب وہابی بنے، تو کہیں گا 1960 میں بنے، 1965 میں بنے، بوڑھے سے بوڑھے پھوچٹ کو پکڑ ڈال لیا، 1955 میں بنے، اس سے پہلے کیا تھے، سنی بریلوی تھے، قبر پہ جاتے تھے، قبر کھجوا تھے، یہی جملے ہوتے ان کے جو ہوتے وہی جملے۔ آپ کے ابا وہ بھی قبر پوجوا تھے، دادا وہ بھی قبر پوجوا تھے، پردادا وہ بھی قبر پوجوا تھے، تو سارے خاندان سے تو الگ ہو گیا تو فسادی تو تو ہوا، نیا تو تو ہوا۔ 60 میں تیرا دھرم آیا اور پیچھے جتنا جا رہا ہے 1400 سال پہلے، تو مذہب تو ہمیں مزاروں پہ جانے والا ملتا ہے، میلاد والا ملتا ہے، نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنے والا ملتا ہے، نبی کو حاضر و ناظر ماننے والا ملتا ہے، نبی کو بے مثال ماننے والا ملتا ہے۔ تو پیچھے جیسے جیسے جا رہے محبت رسول عشق کا مذہب مل رہا ہے، آگے بڑھ رہے تو تیرے جیسے خبیث مل رہے ہیں، تو تیرا مذہب تو 60 سال 50 سال پرانا ہے اور ہمارا مذہب 1400 سال پرانا ہے۔ تو فسادی تو ہے کہ ہم ہیں؟ اگر تیرے پاس ریئل اسلام ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تو نے یہ کہنا تھا کہ صاحب پہلے ہم تھے، بعد میں لوگ قبر پوجوا بن گئے، پہلے ہم تھے، بعد میں میلاد ہونے لگا، پہلے ہم تھے، بعد میں فاتحہ ہونے لگی، پہلے تو خود کہتا نہیں ہم بھی فاتحہ والے تھے اب وہابی بن گئے۔ تو تیرا نیا ہے، تو نیا آیا ہے، تو فسادی تو ہوا نا، گھر گھر میں فساد۔ اور پھر منافقت کیا بتائی تھی رب تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کی منافقت کیا ہے؟ بگاڑتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے پرانے اور اصل عقیدے سے ہٹاتے ہیں اور لوگوں کو پھسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ساتھ سنوارنے والے ہیں۔ جب سنوارنے والے ہیں تو پھر تم مکاری کیوں کرتے ہو؟ لیکن آئیے ذرا ان کی مکاری میں بتاؤں کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں۔ ان کی مکاریوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ سچے ہو، آپ کا عقیدہ سچا ہے، تو پھر سامنے آ کے بات کیجیے، کہتے ہیں نہیں سامنے ہم نہیں آئیں گے، جھگڑا ہو جائے گا۔ میں کیسے جھگڑا ہو جائے گا؟ جو آپ کو بلا رہا ہے وہ بھی مولانا، آپ بھی مولانا، تو جب وہ مولانا ہو کے لڑیں گے تو لعنت ہے ایسے علم پہ کہ جو مولانا ہونے کے بعد علم کے بعد لڑائے، ایک دوسرے کے سر پھوڑوا دے، تو پھر ایسے علم پہ تو لعنت ہے۔ تو پھر آپ مولانا ہیں کہ موالی ہے؟ آپ گنڈے ہیں؟ ارے بھائی جب عالم آپ کو بول رہا ہے کہ آئیے بات کیجئے تو اس کا مطلب علم کی روشنی میں بات ہوں گی۔ ہاں گنڈا بولے گا بات کر تو بھی ڈر لگے گا، بھائی چاقو نہ نکال دیں، بندوق نہ نکال دے۔ دعوت دینے والا عالم ہے اور آپ کی جماعت کے عالموں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ سچے ہو، آپ کا عقیدہ سچا ہے، تو پھر اس عقیدے کو چھپاتے کیوں؟ تو کہتے سامنے نہیں آئیں گے تو بات کیسے کریں گے؟ کبھی موبائل سے کرتے ہیں۔ اور حال یہ ہے ایسے ایسے بدعقیدے میرے واسطے پلے میں آتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے، نام تک غلط بتاتے ہیں، نام تک ڈپلیکیٹ، پتے تک ڈپلیکیٹ، ڈھونڈو تو جگہ جو بتاتے ہو جگہ پہ تک نہیں ملتے، تحقیق کرو تو پتا چلتا ہے اسلام کا، اس وجود کا کوئی دنیا میں آدمی نہیں پایا جاتا۔ یہ پوری فطرت کون سی ہے؟ آئیے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، وہی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اور 15 اور 16، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی یہ بھی فطرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ پہلی ہی پارے میں ابتدا میں کہا، رب فرماتا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور حبیب جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں سے مل کے کیا کہتے ہیں؟ سنو بڑا پیاری بات ہے، اللہ کتنے واضح طور پر فرما رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان، ہم خواجہ غریب نواز کے بھی ماننے والے۔ کیسے بغیر لوگ غلط کہتے ہیں، ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں بھائی، سب کو مانتے ہیں ہم بھائی، سب کو مانتے ہیں ہم بھائی۔ ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے ٹولوں میں جاتے، اپنی جماعت میں جاتے، کہتے ہم تو بریلیوں سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے تو سب بدعت و کفر ہے، ہم تو ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، ہنسی کھیل میں تھے ان کے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے بس یہی ہنسی کرتے ہیں، قالوا انما معکم، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہو،
اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی شرکشی میں اور بھٹک جائیں، بھٹکے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے۔ دیکھیے اب یہ ایک کتنی خاص فطرت بتائی تبلیغیوں کی، میں نام لے رہا ہوں حالانکہ یہاں منافقوں کا ذکر ہے، لیکن میرے نزدیک اس دور میں اگر منافق دیکھنا ہے تو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھنا، میں بلا بے بہانے تو غلط کہتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے فاروق صاحب اس کا ثبوت، تو میں تو وعدہ کر چکا ہوں نا کہ بغیر ثبوت دیے یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ ایمان والوں سے ملے تو کیا کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے والوں میں جائے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور میں نے حدیث پیش کی کہ ان کا حال کیا ہے، اس بکری کی طرح اس ایوڑ میں جائے کبھی اس ایوڑ میں جائے، بچہ لائے تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے لائے، اس بکری کی طرح ادھر جائے تو تو ٹھیک، ادھر جائے تو تو ٹھیک، یہی حال ان کا ہے۔ لیکن سنیوں کا عالم کیا ہے؟ سنی منافق نہیں ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے تو بھی ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے میں سنی ہوں بریلوی ہوں، ہزار کے مجمع میں بھی ہوتا ہے تو بولتا ہے میں سنی ہوں بریلوی ہوں، وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، ہزار کے بھی سامنے بولتا ہے، اور تنا ہوتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے۔ اللہ بے شک۔ اور حق وہ ہے جس کو دشمن بھی قبول کرتا ہے۔ اب یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں ہر جگہ اپنے آپ کو، ہم اپنا مذہب نہیں چھپاتے۔ کوئی ہم سے اگر پوچھتا ہے 1000 کے مجمع میں پوچھو کہ فاروق رضوی تم سنی ہو، میں کہوں گا الحمدللہ میں سنی ہوں۔ بریلوی ہو؟ ہاں صاحب تم مجھے بریلوی کہتے ہو، میں مانتا ہوں، ہاں چلو ٹھیک ہے، حالانکہ ہم بریلوی نہیں، ہم اہل سنت ہے، لیکن تم نے ہمیں بریلی کا نام دیا، ہمیں یہ بھی منظور، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم نے بریلی کی نسبت دی تو اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت دی، تو اعلیٰ حضرت کو ہم جنتی مانتے ہیں، تو تم نے جنتی سے ہی نسبت دی ہمیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تم اتنے نابکار کہ ہم تمہاری نسبت عبدالوہاب ابن عبدالوہاب نجی سے جیسی دے کے وہابی کہتے ہیں، تو تمہارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو تم اپنی حقانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر کیوں نہیں بولتے کہ ہم وہابی ہیں؟ کون سی گورنمنٹ آپ کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہے؟ کون سا مودی آپ پر قانون بنا رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے بھائی، بولو نا آپ وہابی ہیں، پرابلم کیا ہے آپ کو؟ لیکن حق وہ کہ جو دشمن بھی قبول کرے۔ ہمارا اس دور کا ایک بہت بڑا دشمن ہے معراج ربانی، یہ سعودیہ میں رہتا ہے یار، دکھائیے بھائی اس کو، یہ سعودیہ میں رہتا ہے تو ہندوستان کے، سعودیہ میں چلے گئے صاحب معراج ربانی صاحب، یہ خود سنیوں کی تعریف کرتے بیان کرتا ہے کہ صاحب سنیوں کا یہ حال ہے، کیا ہوا چل کے اور وہ بنیاد دکھائیے بھائی، دیکھیں یہ خود معراج ربانی وہابی جماعت کا سعودیہ کا عالم ہے، یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ سنیوں میں، بریلیوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے۔ اس کی زبانی سنیے، آپ میری زبانی مت سنیے۔ اور وہ بنیادی فرق دیوبندی اور بریلوی میں یہ ہے کہ بریلوی جو بھی بات کہتا ہے، عقیدے کی ہو یا مذہب کی ہو یا مسلک کی ہو یا صوفیوں کی باتیں ہوں یا عقیدوں کی باتیں ہوں یا یہ تمام سب باتیں جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے۔ بریلوی جو بھی کہتا یا کرتا یا لکھتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنے مسلک عقیدے سلسلے تصوف کا وہ اعلان کرتا ہے۔ مگر دیوبندی اور بریلوی میں یہی ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ سب کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ پردے کی آڑ میں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ بریلویوں کو تانے دیتے ہیں اور انہیں قبولی کہتے ہیں اور انہیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور انہیں نیاز اور فاتح کرنے والا کہتے ہیں، لیکن بباطن یہی لوگ اپنی کتابوں کے اندر اپنے اندرونی طور پر آپس میں یہ لوگ جو ہے وہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی کتابوں میں یہ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے، لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور وہ بنیادی فرق جو نہیں کرتے، لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت۔ تو یہ معراج ربانی واضح طور پر خود کہہ رہا ہے، یہ دیوبندیوں کا حال یہ ہے کہ اپنا عقیدہ کتابوں میں چھپاتے ہیں اور پبلک کے سامنے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں۔ مگر سنیوں کو کیا بات کہتا ہے، خود ہی اس نے اقرار کر لیا کہ اہل سنت وہ ہے کہ جو لکھتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر لکھتا ہے، جو بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، جو کرتا ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب کوئی ایسا مذہب تو ہے ہی نہیں کہ جس کا ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔
اور جو شرمندہ والا مذہب ہو تو پھر اس مذہب کو ہم مانے ہی کیوں؟ اس مذہب کو مانے ہی کیوں؟ مذہب تو وہ مانو کہ جو خلوت میں بھی ویسا ہی ہو اور جلوت میں بھی ویسا ہو، دونوں جگہ ایک جیسا ہو۔ لیکن آئیے تبلیغی جماعت والے یہ دوگلا پنا کیوں کرتے ہیں؟ آخر یہ دوگلا بننے کی ان کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی مولوی معراج نے بیان کی، آگے ذرا سن لیجیے۔ علامہ والحبیب اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر یہ ان کے پورے گرو گھنٹال، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، چاہے قاری طیب ہو، چاہے مولانا ابو الحسن ندوی ہو، چاہے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے ہندوستان میں بھی یہاں آ کر کے دعائیاں دیتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، توصیف اور ان کے منہج اور ان کے فکر اور ان کی سب کچھ مملکت کے اندر آ کر کے تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ جاہل نہیں ہو انہیں وہابی کہتے ہیں نیاز فاتحی کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کتابیں انہوں نے جو اردو زبان کے اندر اور باقاعدہ لکھی، اس کے اندر عقائد اہل سنت کے نام پر یہ جو ہے فخر المحدثی مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، جس کے اندر عقائد و علماء اہل سنت دیوبند، جو سرفراز اکیڈمی دیوبند یوپی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف باقاعدہ جگہ جگہ انہوں نے وہابیت کو ایسی گالیاں دی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ علامہ والحفیظ بالکل برات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کتنے بڑے جھوٹے اور کتنے بڑے مکار ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہمارے ملکوں میں جب رہتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم وہابی نہیں۔ کیوں؟ حد ہو گئی جھوٹ کی، حد ہو گئی جھوٹ کی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سعودی آتے تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، زکات دو، خیرات دو، صدقات دو، اور ہندوستان آتے تو کہتے ہیں ہم وہابی نہیں ہیں۔ عبد الوہاب نجدی کے خلاف کتابیں لکھ ڈالی اردو میں، المحنب کتاب دکھا رہا ہے، یہ کتاب بھی ہے میرے پاس، اس میں لکھا عبد الوہاب نجدی تو باغی تھا، یہ خارجی تھا، منوس تھا، کیا کیا گالیاں نہیں بکی اس کو اس کے اندر۔ کہتے بہت بڑا پکا منافق تھا، یہ تو کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ جب کتاب لکھنے پہ آتے ہیں یہاں ہندوستان میں یہ بتانے کے لیے، کیونکہ سنی معلوم ہے، سنی وہ ہے کہ لفظ وہابی سن کے پچھک جاتا ہے، ان کے قریب نہیں جاتا۔ جیسی کوئی بولے بھائی میں وہابی ہوں تو بولتا ہے چل وقت یہاں سے خبیث منوز، وہابی کا مطلب ہوتا ہے گستاخ رسول۔ تو اب سنیوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم وہابی نہیں ہیں بھائی، ہم تو سنی ہیں، سنی اجتماع۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ سنی اجتماع، ہم تو سنی ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ اور جیسی سعودی عرب پہنچے تو ہم وہابی ہیں، بریلی ہم کو بھی کافر بولتے ہیں، بھیا ہم بھی تو وہابی ہیں، لاؤ زکات ہمیں دے دو، خیرات ہمیں دے دو، صدقات تم زکات خیرات بھی دیں گے تو ہمارا پاپی پیٹ کیسے چلے گا؟ اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہا صاحب وہ بریلی مولانا لوگ جو ہمارے خلاف تقریر کرتے تھے وہ روزی روٹی ہے ان کی۔ ہم نے کہا اچھا تو مولانا طارق جمیل جو تمہارا اتنی بڑی تبلیغی جماعت چلا رہا ہے وہ کون سی فیکٹری چلا رہا ہے بھائی ہمیں بھی تو بتا دو۔ تمہاری روزی روٹی تو اللہ اور ولیوں کو گالیاں بکنا ہو گیا، تم توہین کر کر کے رزق کماتے ہو، اور اگر یہ ہماری روزی روٹی بھی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے نبی اور اپنے اولیاء کا دفاع کر کے کھاتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اس سے اچھی روٹی اور اس سے اچھا رزق کیا ہوگا جو اللہ رسول کے دفاع کے صدقے میں ملتی ہو۔ اس لیے تعالیٰ نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈھال، جھلکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے بزرگوں کی گاتے بھی ہیں اور تم منوسوں کو پھٹکار لگا کے وہی روٹی کھاتے ہیں، مگر تم کون سی روٹی کھاتے ہو؟ مکاری کی؟ سعودی آ کے بولتے ہو وہابی ہو، ہندوستان آ کے بولتے ہو سنی ہو، منافقت کی روٹی کھاتے ہو۔ تو یہ ہے ان کا دوگلا پن کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو پکے وہابی ہیں۔ لیکن اتنی منافقت کے بعد بھی کیا ہوا دیکھیے، جھوٹ کا وقت ایک لمٹ ہوتی ہے، آخر جھوٹ آج نہیں تو کل کھل ہی جاتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوا۔ سعودی والوں کو خوب الو بنایا انہوں نے، اور یہاں کے سنیوں کو بھی بڑا الو بنایا۔ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں میں، یہاں کے اگر تبلیغی وہابڑے سن رہے ہو تو ریکارڈ کر لو یہ بات، بڑا الو بنایا۔
صاحب سعودیہ میں ہماری حکومت ہے، سعودیہ میں بھی ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، ہمارے عقیدے کے لوگ ہیں، وہاں بھی جا کے کہتے تھے صاحب ہم تمہارے ہیں، ان معاکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زکات دو، خیرات دو۔ انہوں نے تحقیق کی کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ بہت پیسہ لے جاتے ہیں، زکات خیرات لے جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرو۔ تو وہاں کے کچھ مولویوں نے، جس میں ایک شیخ ہے ان کا سب سے بڑا مفتی، اصل میں سعودیہ میں دو شعبے ہیں، ایک حکومت کا شعبہ ہے جو آل سعود چلاتا ہے خاندان، جس میں ابھی سلمان جس کا کنگ ہے، اس سے پہلے عبداللہ بن عبدالعزیز کنگ تھا۔ دو خاندان ہیں جو سعودیہ کا نظام دیکھتے ہیں، ایک خاندان کون سا ہے؟ آل سعود، یہ حکومت کا نظام دیکھتا ہے۔ ایک خاندان ہے شریفی خاندان، شریفی خاندان وہ ہے جس میں مفتی اور یہ حرام مدینہ مکہ اور یہ مساجد وغیرہ یہ دینی معاملات دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جو چیف جسٹس ہے قاضی القضا جو مر گیا 1413 میں، جس کا انتقال ہوا، اس کا نام تھا حمود بن عبداللہ بن حمود۔ حمود بن عبداللہ نے اردو سیکھی صاحب پہلے، یہ بڑے سالوں سے ہم سے زکات خیرات لے جا رہے ہیں، ان کا پتہ تو کرو کہ آخر یہ الو تو نہیں بنا رہے ہم لوگوں کو کہیں۔ یہاں آگے تو کہتے کہ صاحب ہم وہابی ہیں، وہابی ہیں، اور ہندوستان جا کے پھر یہ کرتے کیا ہے ہمارے پیسوں کا؟ جب ان اردو سیکھی اور اردو سیکھنے کے بعد جب اس نے ان کی کتابیں پڑھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ اتنے بڑے مکار ہیں کہ ہندوستان میں جو جا کے اردو کی کتابیں لکھتے ہیں اس میں ہمیں گالیاں دیتے، اور ان کے عقیدے کفریہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے عقیدوں میں بھی وہی شرک شامل ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بریلیوں سے ہٹ کر ہیں، بریلی والا ہمارا عقیدہ نہیں، جاتے یہ بھی قبروں پر ہے، حاجت روا یہ بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ بریلی جو ہے وہ غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، غریب نواز کو پکارتا ہے، یہ اشرف علی تھانوی کو آواز لگاتے ہیں، یہ گنگوہی کو ولی مانتے ہیں، انہوں نے اپنے گنگوہی کو قطب عالم بنا رکھا ہے، نانا طبی کو صاحب جو ہے غوث اعظم بنا رکھا ہے، تو ان کے بھی غوث ابدال یہ سب بھرے پڑے ہوئے۔ تو اس نے جب ان کی کتابیں جب کھنگالی تو اس نے پھر کیا کیا، جب دیکھا تو کہا کہ صاحب یہ بھی دوگلے منافق ہے، اور اس نے باقاعدہ حکومت کی طرف سے کتاب چھپی آئی ہے، کتاب دکھا رہا ہوں، میرے پاس اوریجنل کتاب موجود ہے، پی ڈی ایف نہیں اوریجنل کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کا نام یہ دیکھیں، آپ کو اسکرین پہ میں دکھا بھی دیتا ہوں، القول البلیغ، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، یہ پوری ایک ضخیم 300-350 پیج کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں خود لکھا کہ یہ تبلیغی جماعت والے بھی خود پکے کافر ہیں، اور سعودیہ سے ان کا فنڈنگ کا تو ہے سلسلہ بند کر دیا گیا۔ یہ مطلب وہ کتے ہیں کہ جو گھر کے ہیں نا گھاٹ کے، گدھے کی وہ گدھے دھوبی کے، یعنی جن کے تلوے چاٹے تھے انہوں نے بھی لات مار کے بھگا دیا، اور بریلی تو پہلے دھتکار کے بھگا رہے ہیں۔ یہ کتاب سعودیہ میں چھپی، اور آج جتنے بھی سعودیہ کے اہل حدیث غیر مقلد مولوی ہیں سب ان کا رد کرتے ہیں، ذاکر نائک ان کا رد کرتا ہے، معراج ربانی ان کا رد کرتا ہے، مولوی جرجس ان کا رد کرتا ہے۔ اب اگر میں سب کے رد بتاؤں گا تو بڑا وقت ہو جائے گا، صرف ایک مولوی کا میں ایک ویڈیو کلپ دکھا دے رہا ہوں، مولوی توصیف الرحمان، یہ سعودیہ میں رہتا ہے، یہ خود تبلیغی جماعت والوں پہ کیا فتویٰ لگاتا ہے ذرا سن لیجیے، یہ ہے ان کے گھر کا حال۔ یا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں۔ دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں۔ جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، مخلوق ہے، مرازق ہے، مرزوق ہے۔ اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بقا ہیں۔ اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے۔ نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے۔ جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی۔ اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں
کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا. تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے. ابھی آپ نے سن لیا، اس نے خود اقرار کرا اور واضح طور پر کہا کہ یہ دودھ تو بیچ رہے ہیں، مگر دودھ میں کیا ملا کے بیچ رہے ہیں؟ پانی نہیں، زہر. پانی سے تو رجوع کر لیا کہا زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. اب بولا مسلمان تو دودھ سمجھ رہا ہے، کیونکہ دودھ کے اندر کا چھپا ہوا زہر اس کو نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے کہ دودھ بیچنے والا بہت بڑا منافق و مکار ہے. یہ اپنا زہر ملا ہوا دودھ لاتا ہے، رو رو کے بیچتا ہے، لے لو بھائی دودھ لے لو. دیکھنا آپ کو کیسے روتا ہے وہ دودھ بیچنے والا، دیکھنا ہے. دیکھیں یہ اس جماعت کا سب سے بڑا گولا ہے جو دودھ بیچ رہا ہے. گولا بولتے ہیں نا آپ، کیا بولتے ہیں بھائی؟ گوالا، جو بھی بولتے ہیں ہمارے گولا بولتے ہیں بھائی. اب الگ الگ تھوڑی الگ الگ، مہاراشٹر کی زبان الگ ہے، آپ کے چھتیس گڑھ کی زبان الگ ہے. دودھ بیچنے والا دیکھو کیسے نوٹنکی کر کے دودھ بیچتا ہے، پانی میں نہیں دودھ میں زہر ملا کے. یہ سب سے بڑا گولا ہے کیا. یہ دیکھیں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو. کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن وہی ہے اس بکری کی طرح بن جاؤ، کبھی اس ریوڑ میں چلے جاؤ، کبھی اس ریوڑ میں چلے جاؤ. بچہ پیدا کرو پتہ نہ چلے کس سے لایا. یہ ان کا سب سے بڑا عالم ہے. اور یہی باتیں کر کے لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بات کی انہوں نے. ارے بھائی یہ اچھی بات نہیں کی، یہ دودھ میں زہر ملا کے بیچ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اپنے عقیدے میں پکے رہو، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں امت بن جاؤ. امت بن جاؤ کیوں واسطہ تیرا پہ خبیث؟ تجھے بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نبی کی امت میں ہے. تو کون سی امت بنا رہا ہمیں بتا، کون سی امت بنا رہا؟ بھائی امت بنانے کی ضرورت ہے ابھی کہ امت بن چکی ہے. امت کون بنائے گا؟ مولانا بنائے گا کہ نبی بنائے گا؟ بولو بولو. نبی بنائے گا. کیا رسول کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے جو امت بنانے کی ضرورت ہے؟ امت بن جاؤ. ارے امت بن جاؤ نہیں، امت بن چکی، امت موجود ہے. یہ کون سے بات ہے یار؟ کیا بولتا ہے امت بن جاؤ؟ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک ہو جاؤ. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو. یعنی ایک کا عقیدہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تم بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے، آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آپ بھی ٹھیک. ایک کا عقیدہ ہے کہ نبی شفیع ہے، پوری امت گناہگار امت کو کی شفاعت کریں گے. ایک صاحب کہتے دوسرے صاحب نہیں، محمد تو اتنے بے بس ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی قیامت کے دن نہیں بچا سکتے، آپ بھی ٹھیک. یہ کیسے اتحاد ہوگا بھائی؟ جب اعتقاد اور عقائد میں ہی اختلاف ہے تو پھر یہ ایک امت اور ایک جگہ آجا والی ایک پلیٹ فارم والی بات کیسے ہوگی؟ ارے پلیٹ فارم پر ایک تب ہوا جائے گا کہ جب عقیدہ صحیح ہو، جب منہج ایک ہو. اور یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے کہ غلط اور صحیح سب ایک جگہ لا لو. اگر یہ اسلام ہوتا خدا کی قسم تو پھر یہ جماعتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر یہ تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نبی کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ علماء کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اولیاء کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے یہ امام اولیاء انبیاء دنیا میں آتے ہی اس لیے کہ غلط کو غلط بتا دے، صحیح کو صحیح کر کے بتا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون سی تھیوری کہ سب ایک ہو جاؤ؟ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، مگر ایک سب مل جل کے رہو. ایک گھر میں دو لڑکے ہیں، ایک لڑکا کھڑے سے دن رات باپ کو گالی بک رہا ہے، دوسرا لڑکا باپ کی خدمت کر رہا ہے، اور ایک جاہل آ کے کہتا ہے جانے دو جھگڑے بڑے مت کرو بھائی، جو باپ کو گالی بک رہا ہے وہ تو بھی ٹھیک، جو خدمت کر رہا ہے تو بھی ٹھیک، دونوں مل جل کے رہو. کیسے مل جل کے رہو بھائی؟ ارے جو نافرمان ہے اس کو گھر سے نکالا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، نہیں سمجھے گا گھر سے نکال کر پھینک دیا جائے گا. یہ کون سی تھیوری؟ یہ اسلام کی تھیوری نہیں، یہ وہابیوں کی تھیوری، یہ تبلیغیوں کا پیغام ہے. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم جب قرآن پڑھتے تو ہمیں قرآن جو پیغام دیتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 42.
آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 42 رب فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ رب فرماتا ہے اور حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو جب ایمان لے آؤ تو یہ تمہارا اب یہ کام نہیں ایمان لانے کے بعد کہ حق اور باطل کو سب ملا دو، گو اور پاخانہ اور بریانی اور حلوہ سب ایک جگہ، گوبر اور حلوہ بھی ایک جگہ، یہ نہیں آ سکتا۔ حلوہ حلوہ رہے گا، گوبر گوبر رہے گا، نجاست سے دور بھاگا جائے گا، حقی کو قبول کیا جائے گا۔ اور پھر آگے رب نے کیا فرمایا؟ حق و باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ مت، تاکہ کہ چوٹ پر حق کا اظہار کرو۔ تو قرآن کہہ رہا منافقت اختیار مت کرو حق ٹنکی کی چوٹ پر، اور تم کہتے ہیں نہیں صاحب حق کی تو بات ہی مت کرو، بس تو بھی ٹھیک۔ اور اگر یہی ٹھیک ہوتا تو آئیے قرآن سے اور دیکھیں آگے کیا فرماتا ہے رب۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 20، پارہ 28 سورہ حشر آیت 20 رب فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے اور جہنم والے اور جنت والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ کیا جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ پھر آگے خود ہی فرماتا ہے ہرگز نہیں، جو جنت والے ہیں وہی کامیابی کو پہنچے۔ سبحان اللہ۔ تو جہنم والے اور جنت والے کبھی برابر، لیکن مولوی صاحب کہتے نہیں اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، آپ کا جہنمی عقیدہ ہے تو بھی وہی ٹھیک، آپ کا جنتی والا عقیدہ ہے تو آپ بھی ٹھیک، مگر بس مل جل کے رہو۔ کیوں؟ دال روٹی چلنا چاہیے، ورنہ ہمارا اجتماع کیسے چلے گا؟ ہم کو تو اجتماع چلانا ہے، مگر قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ میں قرآن کو کر رہا ہوں۔ ایک نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی انہوں نے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر؟ 83 لوگ، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 87 لوگ۔ 950 سال کی تبلیغ میں 87 لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے والوں میں خود حضرت نوح کا بیٹا نہیں ہے، حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی، کافر ہو گئے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی کو بھی بہت سمجھایا، اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا، بیٹا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں یہ ہوا کہ جب قوم سے مایوس ہو گئے جناب نوح علیہ السلام، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس قوم سے میں بیزار ہو گیا، عذاب دے۔ رب نے فرمایا نوح ایک کشتی بناؤ، پانی کا عذاب بھی لے گا، اور ایسی بارش ہوگی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ قیامت تک ایسی بارش ہوگی۔ روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جب بارش نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور یہ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی، اس سے پہلے کوئی کشتی بنایا ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ کشتی ہوتی کیا ہے۔ جب کافر اور مشرکین دیکھتے ہیں کہتے ہیں نوح یہ کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں ایک ایسا لکڑے کا گھر تعمیر کر رہا ہوں کہ جو پانی پر چلے گا۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے کیا گھر بھی کبھی چلا کرتے ہیں؟ بہرحال 2 سال کی مدت میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی سی کشتی تیار کی، کئی منزلہ کشتی تھی، سارے ایمان والوں کو اس میں سوار کر لیا۔ پھر اپنے بیٹے کو آواز دی اور بیٹے نے کہا کہ بیٹا دیکھ اب طوفان آنے والا ہے، جیسے ہم کشتی میں سب کے سب سوار ہوں گے اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ تو ہلاک ہو جائے کشتی میں آ جا، کلمہ پڑھ لے، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لے، میرے نبی ہونے کو مان لے، اور کشتی میں مومنوں کے ساتھ تو بھی شامل ہو جائے۔ بیٹے نے کہا نوح اے میرے باپ، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، ایمان نہیں لاؤں گا، میں اپنے باپ داداؤں کے دین پر صحیح ہوں، اور جس عذاب سے آپ ڈراتے ہو کچھ نہیں ہونے والا، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نوح نے سمجھایا، نہیں مانا، جناب نوح علیہ السلام جیسی کشتی میں سوار ہوئے اور سارے ایمان والے کشتی میں آئے، بارش شروع ہوئی، زمین سے بھی پانی ابلتا تھا اور آسمان سے بھی پانی برستا تھا، اور اتنا شدید عذاب کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں بارش نہ ہو رہی ہو۔ جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے یہاں بھی بارش ہو رہی، پوری روئے زمین پر بارش ہی بارش، سارے مکانات ڈوبنے لگے، مشرکین ہلاک ہونے لگے۔ بیٹا بھاگا، ایک چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی تھی، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، پانی اور چڑھنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی اس طرف لے جاتے،
اور لے جانے کے بعد پھر بیٹے کو سمجھایا تھا، اے میرے بیٹے اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اور میری کشتی میں آ جا۔ خدا کی قسم آج اس کشتی کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پناہ ہو۔ یہ کشتی اللہ کی رحمتوں کے سہارے چل رہی ہے۔ اس کشتی کے باہر جو بھی ہے سب کو ہلاکت اور جو ہے موت ہے، آ جا اس کشتی کے اندر۔ بیٹا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ سے کہتا ہے، میرے باپ، اے نوح دیکھ رہے ہیں آپ وہ چوٹی، میں وہاں جاؤں گا وہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ چوٹی پر پہنچا، چوٹی کے بعد وہاں بھی پانی آیا، پھر پانی بڑا یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ اب یہ خود ڈوبنے لگا، پورے روئے زمین کے پہاڑ اس پانی میں ڈوب گئے۔ اور جب یہ بیٹا ڈبکیاں لینے لگا تو حضرت نوح نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا اور ڈوبتے ہوئے دیکھا تو آخر بیٹا کا محبت دل میں آ گئی۔ باپ کی محبت کا تقاضا، بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو آخر باپ کو محبت ہوتی ہے۔ اور جب بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو قرآن عظیم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 44 اور 45 کہ جب نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو رب ارشاد فرماتا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّكَ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے ہمیں پکارا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر نوح نے ہمیں آواز دی اور پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اِنِّي بَنِي، بے شک میرا بیٹا۔ دیکھئے بیٹا کہہ کر خطاب کیا، یہ میرا بیٹا، من اہلی، یہ میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے خاندان والوں میں سے ہے۔ اے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بالکل وہ کیفیت تھی کہ میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ کسی ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہو، یا کسی ماں کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ماں کیسے پکارتی ہے؟ تو اس کی پکار میں ایک مدد، استعانت ہوتی ہے، امداد کا انداز ہوتا ہے، پکارتی ہے، ارے لوگوں میرا بیٹا۔ یہی انداز تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی انداز میں حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا خاندان والا ہے، اس سے میرا نسب و حسب چلنے والا ہے، اس سے میری نسلیں جاری ہونے والی ہے، اس کو بچا لے۔ ان ابنی، کہ میرا بیٹا ہے، میرا ہلی، کہ میرا گھر والا ہے، انک وعدک الحق، بے شک تیرا وعدہ حق ہے کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، وانت احکم الحاکمین، مگر تو حکمت والا اور بڑا حکم والا ہے، تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ چاہے تو بخش دے اور معاف کر دے، بچا دے۔ اور آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا ہے نوح بڑا اچھا کیا تم نے مجھے آواز دی، میں تمہارے بیٹے کو بچا لیتا ہوں، وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے، یہ اپنے عقیدے پہ تم قائم رہو، دونوں مل جل کے رہے گا، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسروں کے لیے گنجائش ہے۔ وہ اپنے عقیدے پہ رہیں گا، نوح تو اپنے عقیدے پہ رہنا، تو نے کہا بچا لیتے، یہ نہیں کہا رب تبارک و تعالیٰ نے، رب نے کیا ارشاد فرمایا، قالا یا نوح انہو لیس من اہلی، رب نے فرمایا اے نوح سن، یہ تیرا گھر والا نہیں، یہ تیری اولاد نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں، انک عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا عقیدہ بدترین ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا نسل سے ہو، نبی کی اولاد سے ہو، تو جب اس کا عقیدہ خراب ہو تو اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں۔ تو طاری جمیل صاحب کی تھیوری پر اگر طاری جمیل بگڑ جائے تو یہ ہمارے کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ جب نبی کا بیٹا نبی کا نہیں ہو سکتا تو آپ کا بیٹا آپ کا ہوگا اگر بدعقیدہ ہو جائے، آپ کا باپ آپ کا ہوگا جو اگر خدا نہ خواستہ بدعقیدہ ہو جائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی کی بریلی کے مولانا کا فیصلہ نہیں ہے۔ تم بدنام کرتے ہو کہ بریلی لوگ کاٹنے کی بات کرتے، محبت کی بات نہیں کرتے۔ ارے تم محبت کی بات نہیں کرتے، تم دودھ کے اندر زہر ملا کر پلانے کی بات کرتے۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے نہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں حق کو بالکل نہ چھپاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اے نوح اگر وہ کافر ہے، اس کے اعمال برباد ہے، خراب ہے، وہ تیرا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح اب اس کے بعد اس طرح کی کوئی التجا نہ کرو۔ تنبیہ فرمائی، میں جملے نہیں دہرانا، قرآن میں آپ جائیں آگے کی آیتیں پڑھ لیں۔ تو اگر ایمان نہ ہو تو بیٹا گھر والا نہیں ہے، اور نوح کا بیٹا گھر والا نہیں ہے، نبی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا تو آپ پر ہمارے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کوئی مکار آپ سے کہے کہ نہیں صاحب فاروق رضوی صاحب نے حضرت نوح کا واقعہ بتایا، وہ پرانی شریعت کی بات تھی، یہ شریعت الگ ہے۔
مکاری پہ آ جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کیسے قصے سنائیں گے, دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ایک بڑھیا نے کچرا ڈال دیا, حضور نے معاف کر دیا. حضور کا اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ابو جہل اوجھڑی ڈال دیتا تھا, حضور معاف کر دیتے. حضور نے کافروں سے بھی تو اچھا سلوک کیا ہے. ارے ان کافروں سے اچھا سلوک کیا حضور نے کہ وہ کافر تھے, نبی کو پہچانتے نہیں تھے. کبھی ان مرتدوں کا بھی تو بتاؤ کہ جو ایمان لانے کے بعد نبی کو نہ سمجھے تو نبی نے کیا سزائیں دی. بخاری شریف اٹھاؤ, اگر مرد کے بچے ہو تو آ کے بیٹھو. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس حدیث کو کتنی جگہ, ایک جگہ نہیں, میں بھی سوچ کے حیران ہو گیا کہ امام بخاری آپ کو ایک ہی حدیث اتنی جگہ لانے کی کیا ضرورت تھی. ایک جگہ بخاری نے بیان کر دیا ٹھیک, 2 جگہ بیان کر دیا ٹھیک, 3 جگہ بیان کر دیا ٹھیک, 16 جگہ لے آئے. کتاب ایک صحیح بخاری اور حدیث 16 جگہ الگ الگ لا رہے ہیں. یہ حدیث لانے کی ضرورت کیا. امام بخاری کہیں گے فاروق رضوی اس لیے لا رہا ہوں کہ ایک خبیث فرقہ آئے گا جو بخاری بہت کرے گا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں خود ٹنٹناٹن بریلی ہوں, میرا خود عقیدہ بریلی والا ہے. کون سی حدیث لائی ہے انہوں نے, میں اس کی بیان کروں تو بہت ساری حدیثیں. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ابن خطل. کیا نام تھا؟ ابن خطل. ایسے مکہ کا رہنے والا تھا, پڑھا لکھا تھا. اس زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, خاص طور سے لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے. مدینے آیا, کہا کہ محمد میں آپ کی دعوت کو سنا, آپ کی دعوت بالکل سچی ہے, حق ہے, اسلام سچا ہے, آپ سچے ہیں, میں اسلام قبول کرتا ہوں. سرکار نے کہا بہت اچھی بات ہے, اس نے کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھا دیا. کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا یہ نام کو ٹھیک نہیں ہے, آج سے تمہارا نام عبداللہ. عبداللہ رکھ دیا. کہا لکھنا جانتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم بڑا اچھا لکھتا ہے. کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا لکھتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, جب میں تجھے بلاؤں آ جانا, وہی جب نازل ہو تو وہی کی کتابت کر دیا. اب ٹھیک ہے. 2-4 بار حضور نے اس کو بلایا, وہی آتی تھی سرکار پہ, وہی دکھاتے تھے, یہ وہی لکھ دیتا تھا. اور اس کے بعد کچھ عرصہ یہ مدینے میں رہا, اور پھر مدینے سے بھاگ کر مکہ آ گیا. اور مکہ آنے کے بعد اہل مکہ میں شور کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں محمد کے دین کو چھوڑتا ہوں, محمد کا دین باطل ہے معاذ اللہ. اور محمد ایک بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. اس کا جھوٹا اور کذاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد امی ہے, ان پڑھ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مجھ پر وہی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو محمد کو پڑھنا آنا چاہیے تھا. محمد کو تو خود لکھنا لکھنا آتا نہیں ہے, مجھ سے لکھواتا ہے. جو وہی آتی تھی محمد کہتا تھا, میں اپنی طرف سے ایک 2 لفظ بڑھا دیتا تھا. جو چاہتا تھا میں کچھ گھٹا دیتا تھا, کبھی چاہتا تو بڑھا دیتا تھا. محمد کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا بڑھایا اور کیا گھٹایا. اندازہ لگا یہ قرآن کو اس نے مشکوک کر دیا, نبی کی توہین کی کہ معاذ اللہ ان پڑھ اور گوار بول رہا, نعوذ باللہ من ذالک. جب اس نے یہ بات کی, یہ بات مدینے آئی اور نبی کے کانوں میں پہنچی, قرآن عظیم کی آیت نازل ہوئی. رب نے فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے میرے حبیب, اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا, اس کلام کو ہم نے ہی نازل کیا, اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہی ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے خبیر, اس کی کیا مجال کہ کچھ بڑھا دے اور کچھ گھٹا دے. اب مکہ فتح ہوا, اللہ کے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے, آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سب کو امان, جو تلوار رکھ دے اس کو امان, ہتھیار رکھ دے امان. ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو امان. میری چچی زاد بہن ام ہانی کے مکان میں جو داخل ہو جائے اس کو امان. جو علی کے مکان میں چلا جائے اس کو امان. جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے اس کو امان. کسی کو نہ مارو جب تک کوئی تم سے لڑنے نہیں آئے. اہل مکہ کو امان, لیکن ابن خطل کو امان نہیں. جہاں ملے قتل کر. پورے مکہ کی ناکہ بندی کر دی گئی. پورے مکہ میں اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے, ابن قتل مل نہیں رہا ہے. صحابہ یا رسول اللہ, ہم نے تو پورے مکہ کی ناکہ بندی کر دی. بڑی حیرانی ہے کہ جب سارا مکہ ناکہ بند ہو چکا, یا پھر جا کیسے سکتا ہے باہر. انہوں نے فرمایا تلاش کرو, یقیناً وہ مکہ کی کسی گھر میں چھپا ہے اور اس کے لیے امان نہیں. اس کو تلاش کرتے رہے, یہاں تک کہ غالباً 1.5 دن یا 2 دن تلاش کرتے رہے, اس کا پتہ نہیں چلا. صحابہ کرام جب ایک مرتبہ حرم میں داخل ہوئے 1.5 یا 2 دن کے بعد, اور جب خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ غلاف کعبہ کچھ ہل رہا ہے. تو غالباً سعد بن ابی وقاص سے ان کو خیال گزرا شاید کوئی جانور جو ہے وہ کعبے کے غلاف کے اندر گھس گیا.
جب وہ پہنچے اور جب غلاف ہٹایا تو دیکھا ابن قتل کعبے کی دیوار سے چپک کے کھڑا ہوا. اس نے دیکھا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے حرم میں تو قتل کو منع کیا ہے، اور حرم کا تقدس، حرم کی حرمت، اس کا نام حرم ہی یہ ہے کہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. حرم کا تو یہ حال ہے کہ آپ اپنے سر کی بھی اگر اگر مار دے تو آپ پر دم ہے. چوٹی نہیں مار سکتے آپ، شکار نہیں کر سکتے آپ. شکار کرنا تو دور کی بات، کوئی اگر جانور کا شکار کر رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی شکار کس طرف گیا تو آپ شکار کہاں گیا یہ رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. اتنی سخت پابندی. تو اس نے دیکھا کہ حرم میں تو قتل جائز نہیں، تو جان بچانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ حرم میں آ جاؤ، تم حرم کی حرمت کی بنیاد پر محمد مجھے قتل نہیں کریں گے. اور محمد نے یہ بھی کہا ہے کہ حرم میں جو چلا جائے اس کو بھی امان. تو اب دو باتیں شامل ہو جائیں گی، ایک تو محمد کا کہنا کہ حرم میں جو جائے امان، دوسرا خود حرم کی حرمت قرآن سے ثابت، یہی جان بچانے کی جگہ ہے. تو غلاف کعبہ میں اپنے آپ کو چھپا لیا. صحابہ آیا اس کے اللہ کے نبی، وہ غلاف کعبہ میں لکھتا ہوا ہے. ہم نے بہت چاہا کہ اس کو غلاف سے باہر نکالے، اس کو ہم نے آوازیں دی، کھینچا ہاتھ، لیکن غلاف کعبہ وہ چھوڑتا نہیں ہے. دیواروں سے چمٹا ہوا ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا ہے. حضور کیا حکم ہے؟ آقا جلال میں آئے، فرمایا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ جس حال میں اسی حال میں قتل کرو. صحابہ نے کہ اللہ کے نبی اگر ہم نے اس کو قتل کیا حرم میں اس کا خون بھی بہے گا، حرم کی حرمت بھی پامال ہوگی، اور سرکار غلاف کعبہ کے کٹنے کا بھی اندیشہ ہے. فرمایا ایسا مارو کہ غلاف بھی کٹ جائے، اس کی گردن بھی کٹ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام مصطفیٰ. وہابی نے یہ حدیث کیوں نہیں بتایا کبھی آپ نے بخاری سے؟ وہ موضوع کس سے سناتے ہو؟ بڑھیا کے کچرے ڈالنے والے. موضوع روایت ہے وہ سن لو. تحقیق کی بنیاد پہ بول رہا ہوں. جو کچرا ڈالنے والا بہت قصہ سناتا نا وہابی، موضوع روایت ہے وہ. موضوع کس سے سناتے ہو؟ صحیح حدیث بخاری کی تم کو نظر نہیں آتی. تو وہی نبی جو رحمت للعالمین بن کر آیا، ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ کافروں کو معاف کر رہا ہے، اور دوسری طرف غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے کافر کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ ان کافروں کے ساتھ نبی نے رحمت کا اور بھلائی کا سلوک کیا، جو اسلام کو سمجھے نہیں اور جو اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبی کی گستاخی کرتے ہیں. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا. یہ ہے فلسفہ. یہی وجہ ہے کہ بریلوی جب کافروں سے اسلام کی پیغام کی بات کرتے ہیں تو محبت سے بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق سے وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے، مگر جب ہم مرتدوں سے، منافقوں سے بات کرتے ہیں تو سختی سے بات کرتے ہیں. اور یہی قرآن کا حکم ہے. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 23 میں ارشاد فرماتا ہے. اب یہ نوح کی بات نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی شریعت کی بات نہیں ہے، اس شریعت کی بات ہے، یہ نبی کی شریعت کی بات ہو رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ 10 سورہ توبہ آیت 23 رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. کس سے خطاب ہے؟ اب جو ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اس آیت پر عمل کرے گا، اور جو عمل نہ کرے سمجھ لو اس نے اپنے آپ کو ایمان والا اب تک سمجھا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو ہرگز دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے. اگر تمہارا باپ اگر اسلام کے مقابلے میں کفر پہ راضی ہو تو اس کو اپنا باپ مت سمجھو. تمہارا سگا بھائی ہو اگر وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو اس کو اپنا بھائی مت سمجھو. اور آگے فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی پھر ظالم ہوگا. وہی ظالم. ظالم بریلوی نہیں ہے، وہ تو نبی کا پیغام پہنچا دے گا. ظالم وہ ہے جو غلط اور صحیح سب کو ایک کرنا چاہتا ہے. ظالم وہ ہے جو حلوہ اور گوبر کو ملا کر لوگوں کے سامنے پروسنا چاہتا ہے. اب یہ تو ایک پہلو تھا ان کا، مگر دوسرا پہلو بھی ذرا طارق جمیل صاحب کا سن لیجئے کہ یہ اپنے ٹھپوسلی باتیں کرنے کے لیے کیسے کیسے جھوٹ گڑتے ہیں. چنانچہ مولوی طارق جمیل صاحب یہاں ایک کیا جھوٹ گڑا ہے سن لیجئے. اور اگر کوئی تبلیغی جماعت والا جو ان کا چاہنے والا اس میں ہمت ہو، ہندوستان کا ہو، میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں، جب چاہو اس تعلق سے بلا لو اور مناظرہ کروا لو اور ثابت کر دو کہ تمہارے اس مولوی نے
دین کے نام پہ اور رسول کی شریعت کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا ہے. کیا کہتے ذرا طارق جمیل صاحب رسول دیجیے پہلے. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے اس پر کہ بولنے سے پہلے کچھ اور کیا کرتا سوچ لو. اب میں کیا بولوں. اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہ کھا اور وہاں بھی تیرے لیے پیپ ہے. سکڑ سکڑ کرتا رہے. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. یہاں روک رہا ہوں میں، بات پوری نہیں ہوئی. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. یہ اپنے کون ہے جو غیر بن کے؟ ان کا نام تو بتاؤ بھائی. وہ اپنے تھے تو چھوڑ کر گئے کیوں؟ یعنی یہ تو بات ایسی ہوئی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے. ایک باپ کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے نے شادی کی، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا. دوسرے بیٹے نے شادی کی، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا. تیسرے بیٹے نے شادی کی، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا. ایک چوتھا بیٹا بچہ بیچارہ فرما بردار. اب وہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، باپ کے لیے دوا بھی لاتا ہے، کھانا بھی لاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے. اور وہ 3 بیٹے جو باپ کو چھوڑ کے گئے ہیں نا، وہ باہر سے آوازیں لگاتے ایک ہو جاؤ، محبت کی بات کرو، الفت کی بات کرو، جھگڑے کی بات نہ کرو. ارے منوسو، جب تم محبت والے تھے تو تم چھوڑ کے گئے کیوں؟ چھوڑ کے نکلے کیوں؟ گھر سے گئے کیوں؟ چھوڑا تم نے، نکلے تم. اپنے باپ جو تمہاری اصل تھا، باپ کو تم نے چھوڑا. فرما بردار تو وہ ہے کہ جو آج بھی باپ کا خادم اور خدمتگار بنا بیٹھا ہے. تو خدا کی قسم ہم نے اپنے باپ غریب نواز کو تو نہیں چھوڑا، ہم نے غوث پاک کو نہیں چھوڑا، ہم نے صحابہ کو نہیں چھوڑا. چھوڑا تو تم لوگوں نے. نکلے تم ہو. دیکھو جاؤ، دیکھو جاؤ، ایک ہو جاؤ. یہ سون دھتورا کیوں یار؟ کیوں مکاری کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں تم میں اتنی مردانگی نہیں کہ سامنے بیٹھ کے بات کر سکو؟ کیا ہے پرابلم؟ تم کیا چاہتے ہو امت میں؟ کیوں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں بزرگوں سے ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا بگاڑا ان بزرگوں نے؟ کیا ہے ان کی محبت سے نقصان؟ مجھے بتاؤ. قرآن تو ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا غریب نواز کی صداقت میں تمہیں شک ہے؟ غوث پاک کی صداقت میں شک ہے کہ ان کے ساتھ تم اگر ہم ہے تو تمہیں گوارا نہیں دیتے؟ چھوڑو ان کو. کیا پرابلم ہے؟ اور اس کے لیے تو یہ لن پھل جھوٹ مکاری روتے ہو، مکاری کرتے ہو، پوری منافقت تم میں بھری ہوئی ہے. اور اب دیکھو اس کے لیے کتنی بڑی جھوٹی باتیں گڑی ہے. ذرا سنیے. جب تک میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب تک وہابی جھوٹ نہ بولے اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہو سکتا. اور ان کی تابعنا چاہیے. اگر یہ کوئی جھوٹ عوام میں سے بول دے، ہم نظر انداز کر دیں کہ بھئی عوام ہے، بیچارے نے کچھ پڑھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا، غلط بول دیا. یہ جماعت کا امیر ہے بھائی. جماعت کا کون ہے؟ جب امیر جھوٹی روایتیں بیان کرے گا، جب امیر من گھڑت قصہ گڑھ کے پورا کا پورا سنا دے گا اور غلط استدلال کرے گا اس سے، تو اندازہ لگاؤ امیر کا یہ حال ہے تو جماعت کے غریبوں کا کیا حال ہے. آپ دیکھیے ابھی کیا جھوٹ گڑا ہے. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیش میں دیکھو. چور بول رہا ہے چوری مت کرو. ڈاکو بول رہا ہے ڈاکے مت ڈالو. ابھی پہلے جملہ سن لو. دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ میرے دیش میں آؤ، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میرے دیش میں دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے سر کٹ گئے، کتنی عورتیں بے آسرا ہو گئی. وہ نفرت کی آگ جو پاکستان میں یہ مت بڑکاؤ، ایک ہو جائے. یہ نفرت کی آگ لگائی کس نے؟ اس کا نام تو بتاؤ. مکار اعظم. ابھی حال ہی میں ایک حملہ ہوا ہے 2 روز پہلے. کہاں پر ہوا؟ کشمیر کے علاقہ پلوامہ میں. سارے ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اس کی جو ہے مذمت کر رہے ہیں. میں بھی آج اس اسٹیج سے مذمت کرتا ہوں کہ جو ہوا یہ اسلام نہیں ہے. اور یہ جنہوں نے کیا وہ کون ہے؟ جیش محمد، داعش کے لوگ. تم کہتے ہو کہ صاحب محبت کی بات کرو. یہ سر کٹ گئے، یہ سر کاٹ کون رہا ہے؟ اسلام کو بدنام کون کر رہا ہے؟ جتنی ٹیررسٹ تنظیمیں سب تمہاری.
जैश मोहम्मद तुम्हारा, लश्कर कहर तुम्हारा, लश्कर तैयबा तुम्हारा, अल-कायदा तुम्हारा, दाइश तुम्हारा, सारी दहशतगर्द तंजीमें तुमने बना रखी है। और यहाँ सोम कर रहे हो के साथ सर कट गए, मोहब्बत की बात करो। इस सबक अपने उन बेगैर तंजीमों को सुना हो। खुदा की कसम, अहले सुन्नत की एक दहशतगर्द तंजीम थी, एक सुन्नी आज तक कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं है। उसकी वजह क्या है बताऊं? उसकी वजह पे बयान करूं बहुत वक्त लग जाएगा। मेरा एक बयान इंटरनेट पर इस उन्वान पे मौजूद है, इस्लाम अगेंस्ट टेररिज्म, ये टॉपिक है उसका, देख लेना, आप सुन लेना। मैंने उसमें कहा बस 2 बात पे यहाँ बात खत्म करूंगा, क्योंकि मौजू मेरा टेररिज्म नहीं है, आतंकवाद नहीं है। सुन्नी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सिखाया ये है कि जो मर जाए ना उनकी कब्रों पर भी फूल बरसाओ। तो जो कौम अपने मरने वालों पर फूल बरसाए वो जिंदों पर आग के शोले नहीं बरसाया करते। वो कौम जो गरीब नवाज की मानने वाली हो, जो गरीब नवाज का मानने वाला हो, वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी है वो गरीब नवाज का होता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नियत जिंदाबाद, वहाबियत मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। पूरे दुनिया में इस्लाम को तुमने बदनाम करके रखा है, अब बातें चिपड़ी चोपड़ी करते हो। बताओ ये हाफिज सईद कौन है? तबलीगी जमात का गुरगा। अजहर मसूद कौन है? तबलीगी जमात का गुरगा। तुम्हें बताओ, कोई सुन्नियों में तुम्हें बता सकते हो? खुदा की कसम, सुन्नियों की जब बात आती है इनका इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं। बोलो हाफिज सईद हमारी जमात का नहीं है, मुनाफिक है बोलो, काफिर है बोलो। मैं बोलता हूँ जो मुसलमान को मारे, बेकसूरों को मारे, वो मोमिन हो नहीं सकता। बोलो अजहर मसूद हमारी जमात का नहीं है। ये अंदाज ये तुम्हारा। और अब देखो, अभी बात तो खैर मैं बीच बीच में रोक के सुना रहा हूँ आपको, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। एक हो जाओ के लिए जो ड्रामा इसने खेला वो सुनो, अभी आ गया। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसी को नहीं, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो। अरे कौन आतंकवादियों के पीछे पड़ेगा यार? पागल कुत्ते ने काटा है। हमें इमाम तो वो चाहिए जिसका मिजाज गरीब नवाज वाला हो। हमें इमाम तो वो चाहिए जो गौ से पाक वाला हो। वो कि जो नमाज पढ़ा रहा और दिन में चल रहा बम मारना है, बम मारना है, उस इमाम के पीछे कहां से हमारी नमाज? अल्लाह की लानत, उसको तो हम इमाम भी नहीं मानते। एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। जन्नत के ठेकेदार बन गए हो। अबे हम नहीं बने, जिसकी जन्नत है उसने खुद बता दिया जन्नत में जाएगा कौन। तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, तू बोलता सबको जन्नत में ले जाओ। तेरे बाप की जन्नत है कि तू सबको ले जाएगा? अबे वो नबी जिनकी जन्नत है उसने उन्होंने बता दिया। सही तिरमिजी की हदीस है, कुरान के अंदर मौजूद है सही सनद के साथ। 18 सहाबा इकराम अजिल्ला सहाबा 18 जिसके रावी है, आका ने कहा इन्ना बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। बनी इस्राईल 72 फिरकों में बटे। वा उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और मेरी उम्मत में भी जब इख्तिलाफ होगा तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, आका ने कहा सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। कालू मन ही या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या होगी? कैसे पहचानेंगे हम इस वक्त की जन्नती जमात कौन सी है? आका ने फरमाया काला माना अलैहि व अस्हाबी का, जन्नती जमात की पहचान ये है जो सहाबा और मेरे अकीदे पर हो। नबी ने कह दिया 72 जहन्नम में जाएंगे, तू तो खुद नबी के अकीदे पे नहीं है, बोलता सब एक हो जाओ। जहन्नमी और जन्नती कुरान कह रहा एक हो नहीं सकते। नबी कहते जो 72 जहन्नम में जाएंगे वो जन्नती एक है, उनके साथ उनका कोई मेल हो नहीं सकता। सहाबा कह रहे हैं, सहाबा ये नहीं कह रहे अल्लाह के नबी इनको मिलाने के लिए हम क्या करें, कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करें? क्यों? सहाबा जानते हैं नबी ने कह दिया 72 जहन्नम में जाएंगे, तो जब नबी ने कह दिया 72 जहन्नमी तो कोई माइकल आल फिर उनको जन्नती बना नहीं सकता। तो जब नबी की जबान से जो निकल गया उसके खिलाफ हो नहीं सकता, तो अल्लाह के नबी जो जन्नती है उसकी पहचान बताइए।
नबी कह रहे 72 जहन्नम में जाएंगे और ये बोलता सब एक हो जाओ, तो तेरी बात पूरी होगी अल्लाह की बारगाह में कि नबी की बात पूरी होगी? सोम धतूरे कर रहा है, एक हो जाओ एक हो जाओ। अबे एक हो जाओ नहीं, एक हो जाओ नहीं बोला जाता, ये मक्कार की बोली होती है, हक की बोली होती है। हक के साथ हो जाओ, हक के साथ हो जाओ, हक के साथ हो जाओ, ये बोला जाता। एक हो जाओ कभी इस्लाम ने कभी नहीं कहा। इस्लाम ने कहा है कोई? मुझे दिखा दे कोई एक आयत, में चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं आगे तो पूरे कुरान में एक ऐसी आयत दिखाओ जो अल्लाह ने कहा ऐ बातिल वालों और हक वालों सब एक हो जाओ। कुरान ने हक जगह जगह कहा तो ये कहा हक के साथ हो जाओ। जाअल हक व सहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिट गया, बातिल मिटने के लिए ही है। कुरान कहता है बातिल को चीज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको मिटाया जाएगा। तुम कहते नहीं नहीं बातिल के खिलाफ बोलो मत, बातिल के खिलाफ कुछ करो मत, एक हो जाओ। तो मेरे ख्याल से ये गोबर से रोटी मिला के खाता हूँ, बोलता है तू भी एक हो जाओ, रोटी और गोबर एक हो जाओ। यही होगा इनके आगे थी। नजासत और पाकी एक हो सकती है? कोई नहीं सकती। हक और बातिल एक हो सकता है? रात और दिन एक हो सकते हैं? काफिर और मुसलमान एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो कौन सा एक हो जाओ का लेकर ढकोसला बोल रहे हो? चलिए आगे सुनिए, फिर जरा तमाशेबाजी देखिए। मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा। बस अब ये है वो खास चीज जो मैं आपको सुनाने के लिए ये इतनी लंबी वीडियो सुना रहा हूँ उसकी। सुनिए। अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोज़ख में है, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोज़ख में है। उनके बेटे आए, या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो। कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते हो बदबख्त मुनाफिक, दफा हो जा। या रसूलल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा। बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए खड़े, उमर सामने आ गए, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कि शायद अल्लाह माफ कर। उमर पीछे हट जा, मुझे पता है को मेरे अल्लाह ने कहा है तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर, मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो? मुझे तो तू बता ये कहां से रिवायत ले आया? ये मक्कारी क्यों कर रहा है तू मुझे बता। क्या जहल दिया इसने रिवायत से आपको पता है? एक दूसरे के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ते हो। मेरे नबी ने तो अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाजा पढ़ा दिया, और फिर उसमें कुछ झूठ है, कुछ सच्चाई थी, कुछ झूठी थी। अब जो झूठ है मैं उसको अलग कर रहा हूं। क्यों? इनके घर में तो सब एक है ना, झूठ सच सब एक है। मर्द भी एक है, औरत भी एक है, पता ही नहीं क्या है माजूर क्या बच्चा है, सब एक है। हमारे यहाँ तो मर्द अलग है भाई, औरतें अलग है ना, दो तकसीमें हैं हमारे यहाँ, मर्द अलग है औरत अलग है। इनके तो सब एक है, तो कुछ और बन जाता है बीच का माजून, आप समझ सकते क्या? तो सच और झूठ को सब मिला दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई मर गया, उसका कुफ्र तो अबू जहल से बड़ा है। अबू जहल छोटी दोज़ख में है, वो बड़ी दोज़ख में। उसका बेटा अब्दुल्ला है, या रसूलल्लाह आप मेरे बाप को कुर्ता दे दीजिए, ले लो। फिर मेरे नबी ने कहा कि हुजूर आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा पढ़ाएंगे। बीच में हज़रत उमर आ गए। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ये कौन है? मुनाफिक है। कहा उमर बीच से हटो, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, शायद अल्लाह माफ कर दे। मैं चैलेंज करता हूँ रिवायत में जुमले मुझे दिखा दीजिए। कोई भी तबलीगी जमात का कोई भी बड़ा सा बड़ा लामतुद्दहर अगर उसने अपनी अम्मी का दूध नोश किया है, रिवायत में वो ये जुमले दिखा दे कि नबी ने कहा हो कि शायद अल्लाह माफ कर दे। नहीं, रिवायत है क्या?
اور اس سے وہ ظاہر کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ جب نبی نے عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی، تو جب منافق کی نماز جنازہ نبی پڑھا رہے ہیں تو ہم بھی منافق ہی صحیح، تم ہماری بھی پڑھا دیا کرو، ہماری مسجد میں تم بھی نماز پڑھ لیا کرو، ہمیں بھی اپنی مسجد میں پڑھنے دیا کرو۔ لیکن اب اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ اس نے مکاری کیا کہ سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث، یہ روایات منسوخ ہے، اس منسوخ روایت سے استدلال کرنے والا سب سے بڑا گمراہ۔ جو حکم منسوخ ہو جائے اس حکم سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اس کی دلیلیں میں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے دوں گا، شاید یہ بات آپ کی جلدی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن میں آگے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے اس روایت کی ایسے سمجھے کہ یہ پس منظر ہے کیا اور ملا بتا کیسے رہا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ شروع ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، یعنی سارے منافقوں کا سردار تھا یہ مدینے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بہت بڑا منافق ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فتح ہو کر لوٹے تو اس میں بہت سارے قیدی تھے جو مشرکین کی طرف سے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ بہت اونچے پورے تھے، تقریباً 6-6.5 فٹ کی قریب ہائٹ تھی۔ تو جنگ کے حالات میں ان کا کرتا وغیرہ تھوڑا پھٹ گیا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا، سردی کے دن تھے، قیدی بنا کر لائے گئے حضرت عباس، تو وہ سردی کی وجہ سے ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ تو حضور کو اپنے چچا حضرت عباس پر رحم آ گیا، کیونکہ چچا تھے، پرورش کی تھی حضور کی۔ آقا نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے اپنا؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرا چچا سردی سے کانپ رہا ہے؟ تو کچھ صحابہ نے اپنے کرتے اتارے، لیکن حضرت عباس اتنے اونچے پورے تھے کہ کسی کا کرتا ان کو فٹ آتا ہی نہیں تھا۔ اتفاق سے یہ عبداللہ ابن ابی بھی کم بخت اونچا پورا تھا، اس کی بھی قد اور کاٹی حضرت عباس کے جیسی ہی تھی۔ اس نے اپنا کرتا دیا، حضرت عباس کو پورا آ گیا، حضرت عباس سے کرتا پہنا تو سردی ان کی جاتی رہی، بات ختم ہو گئی۔ اب عبداللہ ابن ابی مرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس کا بیٹا عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ، باپ کا بھی نام عبداللہ ابن ابی ہے، جو بیٹے تھے وہ بھی عبداللہ، اور یہ عبداللہ جو ہے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، یہ ایمان لائے ہوئے، یہ مسلمان تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی میرا باپ عبداللہ ابن ابی مر گیا۔ حضور نے فرمایا کیا اس کو دفن کر دیا؟ اللہ کے نبی ہم دفن کی تیاری میں۔ سرکار تشریف لائے، اپنا کرتا اتارا اور اس کو دے دیا، اپنا کرتا اتارا اور اس کو کفن کے ساتھ دے دیا، اور لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے یہ کرتا اس لیے دیا کہ اس نے میرے چچا عباس پر احسان کیا تھا، آج اس احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، اب قیامت میں کسی بات کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بات کچھ ہے، گھما گئی اور رات۔ محمد نے جو اس کے اہل بیت پر احسان کیا گیا تھا، اس احسان کا بدلہ آج پورا کر دیا۔ تو حضرت عمر دیکھ رہے تھے، پھر حضور نے کہا اس کو باہر نکالو، اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو منافق ہے۔ کہا کہ عمر میرا رب کہتا ہے کہ محبوب اگر 70 بار بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں گے نا تو میں اس کو بخشنے والا نہیں، یہ اتنا بڑا منافق ہے۔ اور اس کو اس نے کیا گھما دیا؟ شاید اللہ معاف کر دے، گھر کی کھیتی ہے تو تیرا بس چلے تو ابو جہل کو بھی اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے جنت میں لے جائے، جنت لے جائے، سب کو لے جاؤں گا بولتا ہے، اس کی بات کی جنت ہے جیسے۔ پھر حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ حبیب چاہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھا چاہے نہ پڑھا، اس کو تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ہاں تیرے نماز جنازہ پڑھانے سے یہ ہوں گا کہ اس کی قوم کے دل نرم ہوں گے، شاید وہ ایمان لے۔ آقا نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ میری اس اخلاق سے، میرے اس کردار سے متاثر ہو جائے اور ایمان لائے، وہی ہوا۔ حضور نے نماز جنازہ جیسے ہی پڑھائی، اس کی قوم کے تقریباً 7,000 یا 700 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، صرف یہ دیکھ کر کہ دیکھو یہ اتنا بڑا منافق تھا، حضور کیوں اس نے اتنی تکلیفیں دی، اتنا پریشان کیا، مگر حضور اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں موت کے بعد، تو اس اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ وہابڑے نے کھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہابڑے کا دین ہی ادھورا ہے۔ اور جیسے ہی حضور نے نماز پڑھائی تو حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، منع نہیں کیا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ منع کرے اور نبی اللہ کے خلاف جائے،
नामुमकिन। तो इख्तियार दिया कि हबीब चाहे तो नमाज पढ़ा चाहे ना पढ़ा, इसको तो फायदा मिलने वाला नहीं, लेकिन तेरे इस अखलाक की बुनियाद पर, तेरे इस किरदार की वजह से इसकी कौम के लोग ईमान लाएंगे। और जैसी उसने नमाज खत्म की, नमाज पढ़ाई, उसके बाद ये आयत करीमा नाज़िल हुई जो तारीख जमील ने कभी नहीं सुनाया किसी। अब पूरी किसी की भी तफसीर उठा लो, अशरफ अली थानवी की तफसीर उठा लो तुम जाके, चलो तुम आला हज़रत की तो मानोगे नहीं, अशरफ अली की उठा लो, उसका शान नज़ूल यही अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक का वाक़या, और ये फिर आयत का शान नज़ूल पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 84 नाज़िल हुई। और रब ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह ने फरमाया और आए मेरे हबीब अब उन मुनाफिकों में से किसी की मैयत पर कभी नमाज ना पढ़ना। ये हुक्म आ रहा है। तो जब पढ़ाई थी उस वक्त हुक्म मौजूद नहीं था, अब पढ़ाने के बाद अब हुक्म आ गया, तो अब हुक्म आया तो उसके बाद हुक्म पर अमल होगा कि पहले वाले हुक्म पर अमल होगा? अरे बोलो भाई, हुक्म आया उस पे अमल। अल्लाह फरमा रहा है वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। ऐ मेरे हबीब अब इन मुनाफिकों में से किसी की मैयत पर कभी नमाज ना पढ़ना। और नमाज ही छोड़ो, सिर्फ नमाज तक नहीं, फिर आगे फरमाता है उनकी कब्र पर कभी खड़े भी मत होना। नमाज पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, ये मर जाएगा तो उनकी कब्र पे भी कभी मत जाना। तो पता चला कब्रों पे जाने का तो हुक्म कुरान दे रहा है, बता रहा है मुनाफिक की कब्रों पर नहीं जाया जाता, मोमिनों की कब्रों पर जाया जाता है। सुभान अल्लाह। ऐ हबीब अब इनकी कब्र पर कभी खड़े ना होना। इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून। और ये कि बेशक अल्लाह और रसूल के मुनकिर हुए और इसी कुफ्र की हालत में मर गए, जबकि जाहिर हो चुका। अब तारीख जमीन को मेरा चैलेंज है कि आप कहते मेरे नबी ने अब्दुल्लाह इब्न उबई की मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दी, तो तुम फिर क्यों एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मैं चैलेंज करता हूं कि कुरान की इस आयत के बाद नबी ने किसी काफिर या किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो वो साबित कर दे। जब ये हुक्म मनसूख हो गया तो इस पर कैसे अमल की दावत दी जाएगी? ये देखिए बहुत सारे हुक्म पहले थे, मिसाल के तौर पे शराब पहले हलाल थी, पीते थे ना लोग। कुरान का पहला एक हुक्म आया कि अल्लाह ने फरमाया हबीब शराब के बारे में पूछते, फरमाइए उसमें अच्छाइयां भी है लेकिन बुराइयां ज्यादा है। एकदम मना नहीं किया, क्या फरमाया अल्लाह ने? उसमें बुराइयां ज्यादा है, अच्छाइयां। फिर कहा हबीब शराब के बारे में पूछते, कह दीजिए जब तुम नशे की हालत में रहो तब नमाज के करीब मत जाओ। मतलब नमाज के अलावा शराब पी लो, नमाज के टाइम पर मत पी लो, नमाज के अलावा के जो वक्त है उसमें तुम शराब पी सकते हो। फिर उसके बाद तीसरी आयत है हबीब तुमसे जुआ, फांसी और शराब के बारे में पूछते, अल्लाह ने तुम पर इसको हराम कर दिया। 3 किस्तों में हराम हुई। अब कोई जाहिल नमाज के अलावा ईशा के बाद पी और आप मना करे कहे कि भाई शराब क्यों पीते? तो कुरान की आयत सुना तारीख जमील जैसा, अल्लाह फरमा रहा है नमाज के टाइम मत पियो, तो मैं नमाज के अलावा पी रहा हूं ना। तो उससे कह जाएंगे भाई जाहिर बात की वो आयत है कि हमेशा के लिए हराम हो गई तो अब कभी नहीं पी जाएंगी। पहली शरीयतों में गैरुल्लाह को सजदा हलाल था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने सजदा किया, उनकी माँ ने सजदा किया, उनके भाइयों ने सजदा किया, हज़रत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया। लेकिन अब ये कुरान में ये सजदों का जिक्र मौजूद है, हज़रत यूसुफ के सजदे का भी जिक्र मौजूद है, हज़रत आदम के सजदे का भी जिक्र मौजूद है। अब आप जाएं और जाने के बाद आप अपने बुजुर्ग को सजदा करें, अपने बाप को सजदा करें, अपनी माँ को सजदा करें, बीवी शोहर को सजदा करें, और कोई कहे कि भाई ये सजदा जायज नहीं, तो कहे कि कैसी बात कर रहे हो? देखिए कुरान में मौजूद है साहब। हज़रत आदम को फरिश्ते ने सजदा किया, यूसुफ को माँ बाप ने सजदा किया, भाइयों ने सजदा किया। तो कहा जाएगा जनाब ये पिछली शरीयत की बात थी, शरीयत में ये मनसूख हो गया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया कि मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं। अगर मेरी शरीयत में किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि मर्दों को अपने शोहरों को सजदा करें। अब सजदा करेंगे आप? पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग में एक मौके पर गधे को हलाल कर दिया। जंग का मौका था, साहबा अल्लाह के नबी खाने की चीजें खत्म हो गई, फरमाया वो गधे जिन पर तुम सवारी करते हो, सामान लाते हो, उनको ज़बह करो और उन गधों का गोश्त खा दो। जंग का मौका खत्म हुआ, मदीने में तशरीफ लाए, फरमाया अब मैं गधे को हराम करता हूं। अब आज आप गधा खाएंगे?
गधा खाएंगे और कोई बोले गधा खाना हराम है तो आप कहेंगे नहीं नहीं फुला जंग में साहबा ने भी खाया था। तो जो चीज मनसूख हो गई उस पर अमल, मुत्ता भी पहले हलाल था। मुत्ता क्या मालूम है आपको? टेम्पररी निकाह, एक मुद्दत के लिए एक औरत से निकाह कर ले करीब से, भाई 1 महीने के लिए तो मेरी बीवी, 1 महीने की जैसी मुद्दत खत्म होगी तो मेरे निकाह से खारिज। 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, 1 रात का भी मुद्दा होता था पहले, 1 दिन का भी मुद्दा होता था। 1 दिन के लिए तो मेरी बीवी, पहले हुजूर ने इसको हलाल किया, फिर बाद में हराम कर दिया। और हजरत अली की रिवायत है बुखारी में कि अब कयामत तक के लिए हराम है। अब कई साहबा ने मुता किया जब हलाल था, तो आज कोई तारिक जमील साहब मुता करना शुरू कर दे और कोई टोके कहा कि तारिक जमील साहब ये 1 दिन का निकाह क्या था? कहेंगे साहब पहले साहबा भी करते थे। तो कहेंगे तारिक जमील साहब सटिया गए हो, हराम हो गया। तो मनसूख अमल से इस्तदलाल नहीं होता। और सबसे बड़ी दलील ये दे देता हूं मैं आपको, जो बहुत आसानी से समझ में आएगी। पहले खाने काबा में मुशरिकीन जाते थे, फिर बाद में उनका दाखिला भी बंद हो गया। अब मुशरिकीन को अब इजाजत दी जाएगी? और तारिक जमील जैसा रोते हुए कहेंगे एक हो जाओ, अबू जहल भी काबे में आता था, उद्बा भी आता था, शहबा भी आता था। अब मोदी आना चाहते तो मोदी को भी आने दो, राहुल गांधी को भी आने दो। आ जाएगा भाई अब इजाजत। तो मौलवी साहब जो है गलत हुक्म से इस्तेदलाल करते हैं। ये तो रिवायत उनको मिल गई साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद में जो आयत आई कि अब मत पढ़ाना, वो नहीं आई। और उसके बाद ये हदीस भी इनको नहीं मिली अंधे जनाब को। आइए मैं एक हदीस आपको दिखा रहा हूँ, किताब शिफा है आपके सामने। इमाम काजी अयाद बहुत बड़े मुहद्दिस है उनकी, और ये हदीस की किताब, हदीस की बहुत सारी किताबों में है, और ये तिरमिजी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। एक मिनट ये मैं कुछ और बता रहा हूँ, ये तिरमिजी की हदीस है। देखिए ये जामे तिरमिजी सियाह सित्ता में हदीस की किताब शामिल है। सही हदीसों के अंदर 6 सही हदीस की किताबों में किताबुल मनाक़िब, और बाप का नाम है फज़ाइल उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हदीस नंबर 3709। सनद के एतबार से हदीस ज़ईफ है, लेकिन याद रखिए कि ज़ईफ मनगढ़ंत रिवायत को नहीं कहते, सनद के एतबार से ज़ईफ होती है। फज़ाइल में यह हदीस कबूल की जाती है। चुनांचे हदीस नंबर 3709। हदीस के अल्फाज ये है कि हम जाबिर काला अतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजनाज़ती रजूली युसल्ली अलैहि। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स का जनाजा लाया गया। एक शख्स मर गया मदीने में, उसका जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया। और तिरमिज़ी की हदीस है, फलम युसल्ली अलैहि, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजे की नहीं पढ़ाई। हुजूर की बारगाह में लाया गया और कहा कि अल्लाह के नबी आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। सरकार में उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। फकीला या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, अल्लाह के नबी मारा आइना तरक्ता सलात अला हदीद कबला हाजा, ऐ अल्लाह के नबी इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि आपके सामने किसी का जनाजा आया हो और आपने नमाज जनाजा ना पढ़ाई हो। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, आप हर किसी का नमाज जनाजा पढ़ा देते। सरकार इसका नमाज जनाजा आपने क्यों नहीं पढ़ाया? काला इन्नहु काला यबगदु उस्माना फअबगदहुल्लाह। आका ने कहा मैंने इसकी नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, तो अल्लाह ताला भी इससे नफरत फरमाता है। ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, इसलिए मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे बताइए, जो उस्मान का गुस्ताख हो उसकी नमाज जनाजा जब नबी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो रसूल के गुस्ताख की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी? हरगिज़ नहीं। और फिर इस हदीस को इमाम इब्न अबी हातिम ने भी लिखा है। ये इमाम बुखारी को उस्ताद है अपनी किताब अल इलल जिल्द 1 सफ़ा 366 हदीस नंबर 1087। इब्न आदी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने अपनी अल कामिल में भी इस हदीस को लिखा, जिल्द 7 सफ़ा 302, रिजाल नंबर 1634। इमाम काजी अयाद ने अपनी किताब अश-शिफा जिल्द 2 सफ़ा 55 पर लिखा। और सही बुखारी के अंदर भी गालिबन ये रिवायत मौजूद है, मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन बड़ी तफसील के साथ जो रिवायत है मैं जो आपको सुना रहा हूँ। इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा जिल्द 8 सफ़ा 348 हदीस नंबर 16845 पर नकल किया। रिवायत ये है कि हुजूर का जब विसाल का वक्त करीब आया तो हुजूर ने साहबा से कहा सब मेरे हुजरे से बाहर चले जाओ, सिर्फ हुज़ैफा मेरे हुजरे में रहे। एक साहबी थे हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान, उनका पूरा नाम था हुज़ैफा
ابن الیمان. کہا حذیفہ میرے حجرے میں گئے, سارے صحابہ کو باہر کر دیا. پھر حذیفہ سے بہت دیر تک رسول اللہ سرگوشی کرتے رہے. جناب حذیفہ جب باہر آئے تو صحابہ نے گھیر لیا. کہا حذیفہ حضور نے آپ سے کیا بات کی؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کچھ راز بتائے اور خدا کی قسم میں ان رازوں کو ظاہر نہیں کروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تم حضور کے رازوں کو بے شک ظاہر نہ کرو, مگر یہ اتنا تو بتا دو کم از کم کہ حضور نے کس متعلق آپ کے گفتگو کی, صرف وہ مضمون کیا تھا وہ بتا دو, ٹاپک کیا تھا, عنوان کیا تھا وہ بتا دو. حضرت حذیفہ نے کہا کہ عمر بس اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے نبی نے مدینے کے سارے منافقوں کے نام مجھے بتا دیے. حضور نے بتا دیا کہ مدینے میں کون کون منافق ہے, سارے منافقوں کے نام مجھے بتا دیے. حضرت عمر مسکرائے, کہا حذیفہ ٹھیک ہے تم بھلے ہی ان منافقوں کے نام نہ بتاؤ, لیکن ہم بھی نہ جان لے تو اب عمر پھر عمر نہیں. تو کیا کیا, حضرت عمر کا دور خلافت آیا اور جب مدینے میں کوئی مرتا, کسی کا جنازہ لایا جاتا, مسجد نبوی کے باہر رکھتے اور کہتے ہیں امیر المومنین عمر فاروق آئیے, فلاں ابن فلاں مر گئے ہیں, نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا حذیفہ نماز جنازہ میں شامل ہے؟ کہنے والا کہتا ہاں حذیفہ تو ہے. تو حضرت عمر آتے نماز پڑھا دیتے, اور کہنے والا کہتا حذیفہ نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے اٹھاؤ, گاڑ دو, دفن کر دو, منافق ہے, میں نماز جنازہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عقائد صحابہ کرام. سبحان اللہ. تو قاری جمیل صاحب کو سنن بہقی نہیں لکھتی, بخاری نہیں لکھتی, من گھڑت قصے بنا کے اور ان کو یہ بھی روایت نہیں ملی. عبداللہ کی وہ روایت تو مل گئی ان کو کہ حضور کے پاس عبداللہ آئے, میرا باپ عبداللہ ابن ابی مر گیا, نماز جنازہ پڑھا دو اور وہ کر دو اور یہ کر دو. یہ روایت اس خبیث کو نہیں ملتی. آئیے کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض اور روایت کے ایسے لفظوں بیان کرتے ہیں, ذرا اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ. امام قاضی بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کتاب الشفا جلد 2 صفحہ 27. یہ قرآن کی آیت سورہ مجادلہ 28 سے پارہ ہے, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. رب ارشاد فرماتا ہے قال اللہ تعالی لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو اس قوم کو نہ پائے گا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر, اور حال کیا ہے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ, اور دوستی کرتے ہیں اللہ رسول کے دشمنوں سے. اے میرے حبیب تو اس قوم کو مومن نہیں پائے گا, وہ قوم کبھی مومن ہو نہیں سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. یہ آیت کی تفسیر میں حضرت امام قاضی عیاض یہ روایت لا رہے ہیں. پہلے آیت نقل کی سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 22 ہے. یہ انہوں نے نہیں لکھا, میں نے آپ کو آیت نمبر ہی بتا دی کہ اللہ فرما رہا ہے وہ قوم کبھی مومن نہیں ہو سکتی کہ جو دعویٰ تو کرتی ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, اور حال یہ ہے کہ اللہ رسول کے گستاخوں سے دوستی کرتے ہیں. جب یہ آیت